اب نجاشی نے جیسے یہ سنا تو اس نے کیا کیا کہ جو مہاجرین آئے ہوئے تھے ان کو بلایا، تو اس میں پھر کہتے تھے جعفر بن ابی طالب جو تھے انہوں نے پھر وہ جو قرآن کی آیت پڑھی، جب انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ عیسیٰ کے بارے میں اور مریم کے بارے میں کیا سوچتے ہو، تو انہوں نے جب وہ میں انشاءاللہ جب حضرت جعفر کے بارے میں آئے گا نا اس میں وہ ساری ڈیٹیل اس میں بتاؤں گی، یہاں پہ اتنا ہی میں رکھتی ہوں کہ جب انہوں نے قرآن کی وہ آیا پڑھی تو نجاشی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رونا شروع ہو گیا، اور اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھی بھیگ گئی، اور اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ وہی نور ہے جو حضرت عیسیٰ کو دیا گیا تھا، اسی نور کا یہ بھی حصہ ہے، اور اس نے پھر یہ اناؤنس کر دیا کہ جو مہاجرین ہیں ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا اور یہ خوشی سے یہاں رہیں گے، اور اس طرح سے مشرکین مکہ جو تھے وہ اتنے طوائف لے کے اتنی چیزیں لے کے جو آئے ہوئے تھے تو انہوں شکست ہوئی بیسیکلی اس معاملے میں، اور وہ واپس ان کو جانا پڑا۔ اچھا، اب ام حبیبہ کہتی ہے کہ اس واقعہ کے بعد ہم اتنے خوش ہو گئے، کیونکہ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ مشکل وقت میرے پہ کوئی نہیں تھا، کہ کیونکہ وہاں سے پورا وفد آیا ہوا تھا، اوپر سے نجاشی نے ہمیں بلایا اور دربار میں سارے لوگ تھے اور ان کے سامنے کوسچن ہو رہے ہیں، آپ سوچیں۔ کہتے ہیں ہمیں یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی اور نجاشی نے ان کی بات مان لی تو اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ آپ سوچیں کہ کبھی کہ یہ اگر واپس سے آتے تو ان لوگوں کا کیا حال ہوتا۔ تو یہ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم اتنے خوش ہو گئے اور ہم نے سوچا کہ چلو اب ہماری تکلیف کے دن ختم ہو گئے۔ تو کہتی ہے کہ ایک رات میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ ایک گہرا سمندر ہے اور اس کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہیں، مطلب اس کے اندر جیسے ڈوب رہے ہیں، اوپر آ رہے ہیں باہر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں خوف کے مارے جب میری آنکھ کھلی، لیکن میں نے یہ کسی سے ذکر نہیں کیا، تو لیکن اس خواب کی تعبیر کچھ دن کے بعد یہ ہوئی کہ ان کے خاوند جو ہے نا وہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے اور وہ کرسچن ہو گئے، اور جب وہ کرسچن ہوتے ہیں تو پھر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یا تم اسے طلاق لے لو اور یا پھر تم عیسائی بن جاؤ۔ اب کہتی ہیں کہ میرے پہ وہ کیا وقت ہوگا کہ میں ایک ایسے ملک میں جہاں پہ میرا کوئی ہے نہیں ہے، اور میں یہ سوچوں کہ اگر میں عیسائی بن جاتی ہوں تو میرے پورے جسم کو کوئی لوہے کی کنگھی کے ساتھ میرے جسم کے ایک ایک گوشت کے ٹکڑے کو اکھاڑ دے تو وہ بھی میں قبول کر لوں گی، لیکن میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، سیکنڈ انہوں نے کہا کہ اگر میں سیکنڈ چوائس کیا لیتی ہوں کہ اگر میں واپس اپنے طلاق لے کے اپنے باپ کے پاس واپس چلی جاتی ہوں، تو مجھے یہ بھی پتا تھا کہ جب میں واپس جاؤں گی تو وہاں پہ ظلم کی کیا انتہا ہوگی جب تک میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گی۔ اور تیسری چیز کہتی ہے میں نے یہ سوچا کہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، تو اس ملک میں اگر میں خامن تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی حالت میں آ گیا ہے تو میں پھر اس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری حفاظت کرے اور میں ادھر ہی رہتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے بس میں نے دعا کرنی شروع کر دی، اور خامن کا انہوں نے کہا کہ جیسے ہی وہ اس نے عیسائیت قبول کی اور اس کے بعد پھر وہ نشے کی حالت میں سارا وقت نشے میں دھت رہتا تھا، اور اس کی آہستہ آہستہ اس کی حالت بھی ایسی خراب ہونی شروع ہوگی کہ کچھ ہی دے اس واقعہ کے کہ جب اس نے یہ کہا کہ طلاق لے لو یا پھر تم عیسائی ہو جاؤ، کہتے اس کی کچھ ہی دیر کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ اب ام حبیبہ کے ہسبینڈ فوت ہو گئے، اس ملک میں وہ اکیلی ہے۔ ابھی وہ کہتی ہے عدت کا وقت بیسیکلی جو بھی ان کا ٹائم تھا وہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ اتنی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ کرم کیا ہوا کہ نجاشی نے ایک روز کہتی ہیں کہ چاشت کے وقت دستک ہوئی دروازے پر، اور دیکھا کہ شاہ حبشہ کی خادمہ، اور خادمہ کا نام کیا تھا؟ ابرہہ۔ ابرہہ آپ کو یاد ہے وہ جو جنہوں نے پتھر پھینکے تھے، ابابیل والا قصہ سارا تھا، تو یہاں پہ یہ جو ان کی خادمہ تھی نا اس کا نام بھی ابرہہ تھا نجاشی کی۔ وہ آئی پیغام لے کے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو سلام کہتے ہیں، اور انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتے ہیں۔ تو کہتی ہے کہ یہ سن کر ام حبیبہ کہتی ہے میری تو کوئی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میں اتنی غمزدہ تھی کہ میرا یہاں پہ کوئی بھی نہیں، میرا پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ ڈیفینیٹلی کھانا پینا رہنا سہنا ہر چیز، وہ تھوڑی کوئی آج کل کی ایسا کہ ٹھیک ہے جو کوئی بات نہیں میں جاب کر لوں گی تو میں اپنا گزارا کروں گی یا میں کیسے رہوں گی، اور اوپر سے ان کو یہ بھی غم تھا کہ میرا خامن جو ہے وہ مرتد ہو کے مطلب اس طرح سے مرا ہے، اور پھر میری زندگی کا کیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں جب شاہ حبشہ نے یہ پیغام دیا تو جو خادمہ یہ میسج لے کے آئی تو کہتی ہے میں نے اپنے کنگن، میں نے کانوں میں جو پہنا ہوا تھا، میں نے اپنی انگوٹھیاں جو پہنی ہوئی تھی، پازیب بھی اتار کے میں نے خوشی کے مارے سب کچھ اس کو دے دیا۔ تو اس کی بات کہتی ہیں کہ میں نے وہ جو شاہ حبشہ تھے انہوں نے نجاشی تھے نا، انہوں نے یہ پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ وکیل ہوں گے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی طرف سے کوئی وکیل مقرر کر دیں۔ تو کہتی ہے کہ میں نے خالد بن سعید بن عاص جو تھے ان کو اپنا وکیل بنایا۔ تو پھر اس کے بعد جب ان کا نکاح والا دن تھا تو کہتی ہیں کہ وہ سارے جتنے مہاجرین تھے ان کو بلایا گیا، دربار میں ان کو کھانا کھلایا گیا، تو 400 دینار مہر کے عوض ان کا نکاح رسول اللہ سے ہو گیا۔
تو کہتی ہے کہ جب مجھے میرے وہ مہر کی رقم ملی، میں نے اس میں سے بھی پیسے نکال کے نا تو اس خادمہ کو میں نے تحفے کے طور پر دیے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی اور آ کے انہوں نے کہا کہ مجھے جو شاہ حبشہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ، کیونکہ وہ ساری جولری بھی انہوں نے اتار کے دے دی تھی کہ نہیں یہ تم سارے گفٹ ان کو واپس کر دو اور ان کو شکریہ ادا کرو، اور کہا انہوں نے کہ تم جو اپنی ان کی بیویاں تھیں ان کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بیسٹ جو عطر ہے اور تحفے تحائف ہے وہ آپ ام سلمہ کو ام حبیبہ کو بھیجیں۔ تو کہتی ہے نیکسٹ ڈے میرے پاس اتنے خوبصورت جو عطر تھے، زعفران، عود اور بے شمار میرے پاس تحائف آئے۔ اس کے بعد جو یہ آئی تھی لونڈی تھی نا، انہوں نے کہا کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گی تو میرا ان کو پیغام یہ دینا، آپ نے دینا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ آرام سے چپ کے اس نے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، میرا سلام ان کو پیش کیجیے گا۔ تو بڑی خوش ہوئی، کہتی ہے کہ جب میرا پھر ایک لمبا سفر تھا، میں سفر کرنے کے بعد جب میں مدینہ پہنچی تو وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اپنے نکاح کا سارا قصہ بتایا، پھر اس جو لونڈی تھی ان کے پیغام دیا اور رسول اللہ اتنے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور اس طرح سے ام حبیبہ جو ہے وہ امہات المومنین میں شامل ہو گئی۔ تو اب ہم نے دو جو ام المومنین ہے دو کا الحمدللہ ہم نے جانا ہے۔ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے سردار کی بیٹیاں جو تھیں ان میں اتنی ہمت تھی کہ اتنے ظلم برداشت کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا اسلام کی پریکٹس نہیں چھوڑی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے، کیونکہ وہ تو سرداروں کی بیٹیاں تھیں اور ظلم کے باوجود نہیں چھوڑے تھے۔ ہم سوسائٹی کی بیٹیاں ہو جاتی ہیں اور ہم اپنے کلچر کی بنا پہ، ہم اپنے پریشر جو سوسائٹی کا تھا اس کی بنا پہ بھی بہت سی چیزیں نہیں چھوڑتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے رب کا کیا حکم ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں چلتا پھرتا مسلمان کیسے بننا ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی بات کرے تو ہم ایسی بحث کریں گے کہ ہم پوری رات بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے میں اپنا ٹائم لگا دیں گے، لیکن پھر عمل میں ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کا ایک ایک لفظ سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب ہم اپنی کلاس کی طرف آتے ہیں۔ ہم کہہ رہے تھے سورۃ ابراہیم، ہم نے 5 آیات لاسٹ ٹائم کی تھی، آج کی بھی آیات بہت خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا اور ایکچولی شکر کیا ہے یہ سمجھ آنے والا بنا دے۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ تسبیحاں کرنے والا نا کہ بس بیٹھ کے کہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد سیدھے سجدے میں جا کے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ، مطلب اس کی میننگ ہی نہیں سمجھ آتے، اس کا مقصد کیا ہے وہ نہیں سمجھ آتی ہے۔ تو آج ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ یا پاک پروردگار جس وقت میری زبان سے شکر کا لفظ ادا ہو اسی لمحے مجھے اس کی انٹینسٹی سمجھ آئے، مجھے اس کا مقصد سمجھ آئے، میرے عمل میں یہ شکر ڈھل جائے، آمین ثم آمین۔ تو آج انشاءاللہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 6 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب ہم کہہ رہے تھے، ہم نے لاسٹ جو کیا تھا نا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ۔ اچھا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کتاب دی تھی، آیات دی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا تھا کہ اپنی قوم کو ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آؤ۔ اور آپ دیکھیں قرآن کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات کہی کہ یہ قرآن کیا کرتا ہے کہ انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ تو پیغام ایک ہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پیغام آیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ایک ہی پیغام تھا کہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آؤ۔ اور یہ نہیں کہ بس کہہ دیا کہ روشنی کی طرف آ جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا لائحہ عمل دیا۔ قرآن از لائحہ عمل، ایک ایک بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عمل والی بات ہے نا وہ بیان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کو یہ لگے گا کہ مجھے کسی ٹیچر کی ضرورت ہے کہ مجھے تو یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہاں کچھ آیات ایسی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو مشتبہات میں ایسی آتی ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اصل اللہ کو پتا ہے کہ اس کا کیا ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے جتنی بھی آیات ہیں نا وہ بلیک اینڈ وائٹ، جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا اسی طرح سے سمجھ آ جائے گی، اور جس نے سمجھنا ہوگا نا واللہ اس کو اتنی آرام سے سمجھ آتی ہے۔ ایک آیا کو لے کے اگر آپ غور کرنا شروع کریں، کیونکہ قرآن میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ افلا یتدبرون، کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو۔ اگر تم تدبر کرو گے تو تم پہ وہ ساری انوار جو ہوتے ہیں نا، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ جو ہم دعا بھی مانگتے ہیں کہ ہمیں لفظوں کی سمجھ آ جائے، معنی کی سمجھ آ جائے، بالکل وہی حال بندے کا ہو جاتا ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے اور اس کے عمل میں ڈھلنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے، اور یاد کرو اس جب ہوتا ہے نا جب کسی بندے سے کہتے ہیں جب پتہ ہے یہ چیز یاد بات ایسے ہوئی تھی تو ہم کب کہتے ہیں کہ یاد کرو یہ بات ایسے نہیں ہوئی تھی، تو وہی بالکل لہجہ آپ قرآن کا ماشاء اللہ بڑے ہو گئے ہیں، آپ اتنی دیر سے کلاسز لے رہے ہیں، اب قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ اس کے لہجے پہ غور کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سیکھا کہ یاد کرو ان کو کہو موسیٰ کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی تھی۔ اب یہاں پر علیکم جو تم پر کی تھی، اب یہاں پہ ذرا پاز دے کے تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کس قوم کو کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ قوم تھی جس کو فرعون سے نجات دلا کر موسیٰ علیہ السلام وادی تی میں لے کے آئے تھے۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ یہ نبیوں کی اولاد تھے۔ اب دیکھیں قرآن میں نا پورے کے پورا آپ جب بھی پڑھتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں اہل کتاب کو یہ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم اتنا ذکر کے لگتا ہے کہ قرآن میں سارا مطلب واقعہ ہی انہی کا ہے، مطلب انہی کے لیے جیسے اتری ہوئی ہے نا، اتنے زیادہ واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب دیکھیں جن قوموں کا ذکر آتا ہے نا، جب ہم کس سے پڑھتے ہیں قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا تھا، لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا، فلاں قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہاں پہ نبی آئے تھے، انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا اور ان لوگوں کو وائپ آف کر دیا۔ یہود جو تھے نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو وائپ آف نہیں کیا گیا تھا، یہ اپنے زمانے کے مسلمان تھے جیسے آج ہم مسلمان ہیں، ان کے بھی نبی تھے، یہ اپنے نبی کو مان رہے تھے، یہ اپنی کتاب کو بھی مان رہے تھے، ہے نا، بالکل ایگزیکٹلی۔ اب دیکھیے ہمارے بھی نبی ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں الحمدللہ، ہم اپنی کتاب کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قوم کو یہ کہا تھا انی فضلتکم علی العالمین، جیسے آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہیں نا تو بس اللہ نے کہہ دیا کہ بس یہ ہم تو بخشے جائیں گے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ پہلے وہ تھی اب میں نے تمہیں چنا ہے، تو وہی چیز جو ان کو دی تھی اور وہی چیزیں جو انہوں نے نہیں کی، آج آپ کمپیئر کر کے دیکھیے گا کہ وہی نہیں ہم لوگ کہہ رہے ہوتے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں دیکھو ایسا نہ کرنا جو انہوں نے کیا تھا، ان کے اوپر بھی جتنے عذاب آئے تھے 7 ڈیفرنٹ قسم کے عذاب آئے تھے، اب آج انشاءاللہ ہم آگے جا کے بھی پڑھیں گے، تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ان کو سمجھاتے تھے۔ دیکھیں جب کبھی مشکل آتی ہے، ابھی کورونا آیا تھا یا اس طرح کی کوئی بھی چیز آتی ہے، تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھو وہ تو سب پہ آتا ہے نا ایک مشکل وقت، یہ تو پہلی دفعہ ہوا تھا کہ پوری دنیا میں ہی ہو گیا تھا ایسے، لیکن انڈیویجولی آپ دیکھیں کہ ہم کتنی دفعہ ایسی مشکلوں میں پھنستے ہیں نا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا میسج ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی ڈیفرنٹ طرح کے عذاب، اور آگے دیکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میری طرف سے بلاؤ من ربی، ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اپنی طرف لیا کہ ان کے اوپر جو اتنی عظیم بلا تھی نا، بلا مطلب مصیبت تھی، وہ اللہ کی طرف سے آ رہی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبطی جو تھے نا، جو وہاں پہ فرعون کی قوم تھی، ان کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیج رہے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ آج بھی آپ دیکھیں، اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی آج کیا حالت ہے، ہم تو سامنے ویڈیو آتی ہے، اب تو دور فرق ہے نا، ہم دیکھ سکتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ ہم وہ ویڈیو نہیں کھول سکتے، ہمارے دل کام چاہتے ہیں، تو اس وقت بھی سیم ہی چیز آپ کو لگے گی۔ آج کی میں اس لیے آپ کو وہ پکچر بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ وہ پکچر اپنے آنکھ میں رکھیں گے نا، تو آج کی پکچر کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہی تو دور ہے، لوگ نہیں بدلے، لوگ ویسے کے ویسے چل رہے ہیں، اسی طرح سے دیکھیے جو برائیاں ہیں وہ اپنی طرح سے جا رہی ہیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اپنے ابھی حبیبہ کے بارے میں پڑھا، سلمہ کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے رضی اللہ عنہما، تو اب سوچو کہ رضی اللہ عنہما، ہما ہی ہے، ٹھیک ہے، میں نے ٹھیک ہی بولا تھا، مجھے کئی دفعہ ایک دم سے لگتا ہے کیونکہ گرامر میں آتی ہوں نا تو وہ پھر وہاں پہ دماغ سٹک ہو جاتا ہے۔ تو کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا تھا، اور اس وقت بھی برائیاں تھیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو جہاد کر رہے ہیں نا، اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں، کیوں چینج کر رہے ہیں؟ کہ میرے رب کو یہ پسند ہے، میرے اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ تو جن کو یہ سمجھ آ گئی نا، اب واللہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کو پھر پورا قرآن تو آپ کو آگے گائیڈ کرتا ہے نا کہ یہاں چلو، یہاں چلو، یہاں چلو، اور پھر آپ کو جنت کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ لیکن جس کو پہلا سٹیپ سمجھ آ گیا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ میں نے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ، نہیں پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، کہ جن اور انسان کو میں نے نہیں پیدا کیا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر صرف اور صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت کیا؟ نماز روزہ، صرف ایسا نہیں کہ جائے نماز میں بیٹھ کے سارا دن اللہ نے کہا، جتنے احکامات قرآن میں ہے نا، جتنے احکامات ہیں،
جو اس پہ عمل کرے گا وہ اللہ کی عبادت میں. اللہ نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولو. جو انسان اپنے کوشش کرتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ کئی دفعہ ایسے مقام پہ پھنس جاتے ہیں کہ آپ کو بالکل بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن آپ اس لیے اس وقت بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے، تو وہ عبادت ہے. اگر آپ جیسے کہتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اگر آپ پارٹی میں بیٹھے ہو، کوئی آپ کو آنکھ سے اشارہ کرتا ہے یا آپ کہتے ہو ایک دم سے رک جاتے ہو کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، مجھے ایسے نہیں کرنا، آپ عبادت میں ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. آپ بے حیائی، آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پہ میوزک ہے، جہاں پہ مہندی ہو رہی ہے، ڈانسز ہیں، لڑکے لڑکیاں ایسے کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، میں تو پیچھے بیٹھ کے دیکھوں گی، لیکن رک جاتے ہو کہ نہیں مجھے نہیں ایسا کرنا، کیونکہ میرے رب نے کہہ دیا نما حرم ربی الفواحش، میں نے کوئی نہیں جانا، کوئی بات نہیں. تو وہ وقت جتنا ٹائم 3-4 گھنٹے کا آپ عبادت میں ہوں گے. اب سوچیں کہ جس وقت آپ اللہ کے احکامات کے اندر ہوتے ہیں تو فرشتے آپ کے اوپر رحمتیں نہیں کیا بھیجتے. اور اگر آپ اللہ کے حکم سے باہر ہوتے ہیں، آپ دوسری طرف کا بھی اینگل دیکھیں کہ اگر وہ آپ ایسا کام کرتے ہیں. اب دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں گھر سے نکلنے سے پہلے نا ہم تیار ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن آخری دفعہ باہر نکلنے سے پہلے ایک دفعہ شیشے میں دیکھ کے اپنے آپ سے کوسچن پوچھیں کہ میں اس حالت میں گھر سے باہر جا رہی ہوں تو کیا میرے رب کو یہ پسند ہوگا. اور اگر نہیں ہے، نمبر 2، اگر نہیں ہے، پہلے اگر ہے تو اللہ کے فرشتے رحمتیں بھیج رہے ہیں نا، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. وہ وقت میں وہ فرشتے ہم پہ کیا بھیج رہے ہیں یہ نہیں سمجھ آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار بیان کر دیا کہ تم پہ جو پرابلمز آتی ہیں وہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے. جب ہم سوچتے کہ نہیں ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا. آپ سوچے کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ چلا جاتا ہے کہ جو وہ آپ نہیں کر رہے، آپ سوچتے ہو کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، چلو اتنا اور باقی کر لیا، لیکن وہ جو حکم آپ نہیں کر رہے ہو نا، تو دوسرا جو آپ کر رہے ہو تو وہ اس کا ریئیکشن ہوگا. دیٹ از ویری نیچرل تھنگ. جو ہمارے اوپر پرابلمز آتی ہیں وہ اسی وجہ سے آتی ہیں کہ جو اللہ سے بس دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے، ہمیں استغفار کرنے والا بنا دے. اور وہ بھی اذن اللہ کی ہی کہتے ہیں نا اذن سے ہوتا ہے. جس کو اللہ چاہے وہ اذن بھی دے دیتا ہے، جس کو اللہ چاہے اس کو چن بھی لیتا ہے اس طرح سے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر مانتا بھی وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے. تو آج کی کلاس آنیسٹلی اتنی امپورٹنٹ کلاس تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک آیات سے بھی آگے نہ گزرے جب تک ہمیں اس چیز کی سمجھ نہ آ جائے. اور میرا تو آنیسٹلی میں اپنی فرینڈ سے بات کر رہی تھی، میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے وہ جو بڑے بڑے کبھی آپ نے دیکھا ہے کبھی شاپس میں جائیں یا پھر کبھی مال میں جاتے ہیں تو بڑا بڑا سا لکھے ہوئے جو بھی ایڈز آتے ہیں، تو میرا دل چاہ رہا تھا یہ آیات جو ہے نا ان کے جو پوائنٹس ہیں مین پوائنٹ ہے وہ اسی طرح سے ہمارے گھروں میں چلتے رہے تاکہ ہم بھول جاتے ہیں، واللہ بھول جاتے ہیں، کچھ اور چیزوں میں لگ جائیں گے. یہ چیزیں اگر ہمیں بار بار ریمائنڈ کراتے رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی بڑی ہم پہ رحم کیے ہوئے ہیں کیونکہ خود ہی سے بتا بھی دیا تم بھول جاتے ہو، بس توبہ کرتے رہو، واپس پلٹتے رہو، واپس پلٹتے رہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بندے بڑے پسند ہیں. اب دیکھیے یہ میں نے آپ کو قوم موسیٰ کی قوم کے بارے میں جو بتایا تھا کہ کیوں یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے، اتنی عزت ان لوگوں کی. آپ کو وہ پورا قصہ یاد ہے نا یوسف علیہ السلام کا کہ جب ان کے فادر، ان کی مدر، ان کے بھائی پورے بھائی جب وہاں پہ آتے ہیں تو کیسی شان کے ساتھ ان کا استقبال ہوتا ہے، اب کس طرح سے ان کو علیحدہ سے جگہ دی اور رہنے کا. یہ وہی لوگ ہیں جو بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. ان کو یاد کرو اللہ کی نعمت اور ان کو بتاؤ کہ جب یاد کرو وہ وقت جب نجات دی تھی تمہیں من آل فرعون، آل فرعون سے کیوں نجات دی تھی. یسومونکم سوء العذاب کہ وہ تمہیں بڑا برا عذاب دیتے تھے. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ تو وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. جس کو اللہ عظیم کہہ دے اس سے بڑا عظیم پھر کیا ہوگا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرح سے بہت بڑی. بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. آپ سوچیں ذرا، امیجن اس بات کو امیجن کریں. میں جو آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ آج کل ہم جب سے ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیسے بوم ہو رہے ہوتے ہیں تو کیسے پورا خاندان اٹھ جاتا ہے. آپ ذرا یہ سوچیں کہ اس زمانے میں بھی اس سے یہی حالت تھی کہ آپ سوچیں اس سے بھی برا کہ ماں باپ کے سامنے آپ سوچیں کہ اس کے بیٹے کو پکڑ کے ذبح. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسلمان تھے اس زمانے کے نا کہ ان کے ساتھ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے.
اور ان کی بیٹیوں کو، ان کے جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو وہ اپنا غلام بنا لیتے تھے. 7 ڈفرنٹ قسم کے عذاب ان کے اوپر آتے تھے. کیوں؟ مسلمان تھے نا، اور حضرت موسیٰ کو تو مانتے تھے، کتاب بھی تھی ان کے پاس، تورات تھی نا ان کے پاس بھی. پھر کیوں ایسے ان کے ساتھ ہوا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس میں یہ کہتی ہوں آنیسٹلی کہ بار بار یہ کہتی ہوں، عمل عمل عمل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف عمل دیکھنے ہیں کہ ہم کتنی کوشش کریں. ہماری کوششیں اللہ نے دیکھنی ہے. آپ ایک قدم اٹھا لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تھام لیں گے انشاءاللہ. اب اور ایک اور ذکر یہاں پہ میں کرنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ دیکھیں وادی عتیق میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ موسیٰ ان کو بتاؤ، ان کو کہو کہ یاد کریں نعمت کو. تو نعمت کو یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک اور پازیٹیو چیز دیکھیں کہ جب ہم اپنی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں نا تو ہم پازیٹیو تھنکنگ ہماری ہو جاتی ہے. اور جب ہماری تھنکنگ پازیٹیو ہوگی تو ہمارا برین جو ہے نا، وہ جو سوچ آتی ہے وہ پازیٹیو ہوگا. تو جو ہارمونز ہماری باڈی میں وہ پھینکتا ہے نا، ہمارا برین ہی تو سارے میسیجز دیتا ہے، تو وہ ہیپی ہارمونز پھینکتا ہے. اور وہ بندہ جو شکر کہتا ہے نا، جو ہم بار بار کہتے ہیں شکر کرو شکر کرو شکر کرو، ایکچولی وہ یہ ہے کہ جب ہم یاد کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے پاؤں ٹانگیں میری سلامت رکھی ہوئی ہے کہ میں صبح اٹھ کے بستر سے نماز پڑھنے کے قبل میں وضو کرنے خود چلی جاتی ہوں چل کے. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے آنکھیں دی، میں دیکھ سکتی ہوں، میں قرآن پڑھ سکتی ہوں. یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے کان دیے ہوئے ہیں، میں سن سکتی ہوں قرآن کو، میں لیکچر سن سکتی ہوں. اتنی چیزیں آپ سوچیں، ہمارا سر سے پاؤں تک اللہ کی نعمت میں ہم بھرے ہوئے ہیں، رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو کہنے کو تو وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ ادھر سے تو لے آیا ہے کہ ہم پہ یہ ظلم ہو رہے تھے، ادھر نہ ہمارے پاس گھر ہے، نہ چھت ہے، نہ کچھ، ایک میدان کے اندر تو نے ہمیں بٹھا دیا، تو کائے کو شکر ادا کرے. وہ کہہ سکتے تھے نا، وہ قوم ابھی تو غلامی سے بھی نہیں نکلی ہوئی تھی بیچاری، ایسی ایک قوم تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو کیا بتا رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے کیا میسج ہے. جب زندگی میں کبھی ایسی سچویشن آئے کہ ہم بالکل دیکھیں نا، نہ گھر تھا ان کے پاس، نہ کھانا تھا، نہ کچھ تھا. اب موسیٰ علیہ السلام سے فرمائشی پروگرام کرتے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے جا رہے ہیں. اس وقت منو سلوا، موسیٰ بھوک لگی ہے، اللہ کو کھانا چاہیے، منو سلوا اتر گیا. موسیٰ گرمی لگ رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادل کے سائے کر دیے. موسیٰ پیاس لگی ہے، انہوں نے عصا مارا اور 12 چشمے نکلا. کیا کچھ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے عطا کیا تھا. 40 سال تک اس وادی میں رہے تھے. اب دیکھیں اس کے باوجود بھی کیا کر رہے تھے. اب دیکھیں میں کیوں کمپیریزن کیوں کرنا چاہ رہی ہوں، تاکہ ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں، اپنی ذات سے یہ سیکھ سکیں کہ اللہ کی نعمتیں، اور اللہ جب نعمتیں چھین رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہوتی اور کچھ ہوتی ہیں، تو ہم نے کیا، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو شکر کا کہا ہے کہ دیکھو تم یہ شکر کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں آزادی مل گئی ہے، تم یہاں پہ آ کے اب آزاد ہوگی، تو چلو ٹھیک ہے جاؤ. اور تم فلسطین سے نکلے تھے نا، یہ حضرت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی جو گئی تھی مصر میں، تو اچھا تم واپس جاؤ اور تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا، تم جیسے ہی جاؤ گے نا تو تمہیں فتح مل جائے گی. کیونکہ موسیٰ کو کہتے تھے اب ہم نے کھانا، یہ جو منو سلوا اترتا ہے ہم نے نہیں روز روز کھانا، ہمیں کچھ بٹیر چاہیے، ہمیں بٹیر نہیں بٹیر تو مل رہے تھے، ہمیں دال چاول چاہیے اور ہمیں سبزی چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اپنے وطن واپس جاؤ اور وہاں سے جا کے اگاؤ اور کھاؤ جا کے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ موسیٰ وہاں تو اتنی بڑی قوم ہے جس کو کہتے تھے بہادر ہیں، اتنے ایسے، ہم نے کوئی نہیں جانا، کیونکہ اتنے سال غلامی سے آئے تھے نا، ابھی ان کے اندر وہ کریج ہی نہیں آ رہی تھی. تو تم اور تمہارا خدا جاؤ، جب جیت جاؤ گے تو ہم آ جائیں گے. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہمیشہ آپ دیکھیے گا کہ نہ 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 نہ، کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اور دے دو یہ مجھے، اللہ جی مجھے یہ دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ہسبینڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ گاڑی، اللہ سبحانہ تعالیٰ گھر، اللہ سبحانہ تعالیٰ جاب، اللہ سبحانہ. ایسے لگتا ہے کہ صبح نماز کے بعد ایک لسٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے کہ یہ کام کر دے، ورنہ تو پھر دیکھنا مسلمان نے آخر کلمہ پڑھا تو یہ کام آپ نے کرنا ہے. یہی ایٹیٹیوڈ تھا ان کا. ہر چیز مانگ رہے ہیں اور جو چیز نہیں ملی اس کے اوپر شکایت کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کہو کہ یاد تو کرو کہ اللہ نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں. اور وہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارا کچھ جو ان کے اوپر ہو رہا تھا نا، وہ کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے تھا، ان کے اوپر آزمائش تھی اور بہت بڑی آزمائش تھی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، آنیسٹلی سائٹ کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن الحمدللہ نیکسٹ آیا بھی میری فیورٹ ترین آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور جب یاد کرو اور جب آگاہ کر دیا. آزانہ ہوتا ہے اناؤنس کرنے سے، اذان ہوتی ہے اناؤنس کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب اعلان کیا اللہ نے، آگاہ کر دیا، ربکم تمہارے رب نے کیا اعلان کر دیا. آپ سوچیں اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ابھی جو میں نے اتنا لمبا آپ کو بتایا نا، اس کے آگے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اور بھی زیادہ عطا کرے گا۔ تو ہم نے کیا